في القرآن المجيد والفرقان الحميد يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قبل اس سے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، ایک غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ آج یہاں پہ خطبہ جمعہ میرا نہیں تھا، کسی اور خطیب کا ذمہ تھا، بارش کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے، تو اس لیے چند منٹس کی جو ہے وہ دیر ہو گئی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صحیح بخاری کے اندر کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی جو چادر تھی وہ اڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس چادر کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے ان کو بٹھایا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی اس چادر کے اندر چھپا لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو آپ نے ان دونوں کو بھی اپنی اس چادر کے اندر بٹھا لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم سے ہر طرح کی گندگی، ناپاکی، پلیدگی اور ہر طرح کی وہ چیز کہ جو لوگ تمہاری طرف جو ہے وہ کر سکتے ہیں منسوب، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جو تمہاری طرف منسوب ہوگی یا منسوب ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو، ان تمام نجاستوں کو تم سے دور کر دینا چاہتا ہے۔ اہل البیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر پھر لفظ اہل البیت کا قرآن کریم کے اندر استعمال کیا کہ اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ فضیلت اور مقام بخشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر وہ تمام نجاستیں جو تمہاری طرف لوگ منسوب کریں گے یا کر رہے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے، اور یہ فضیلت اللہ نے تمہیں بخشی ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک صاف کر دینا چاہتا ہے ہر قسم کے الزامات سے، ہر طرح کی چیزوں سے جو تمہاری طرف منسوب ہوں گی، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو تم سے دور کر دینا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مقام بخشا، ان لوگوں کو فضیلت بخشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے اہل بیت ہیں۔ اصل میں اہل بیت کے اندر محض یہ لوگ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ احادیث ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو ازواج ہیں وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور آپ کی جو بقیہ اولاد ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ چونکہ میرا موضوع صرف اور صرف حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنا ہے، اس لیے میں صرف انہی احادیث کا میں نے انتخاب کیا کہ جن کے اندر صرف اور صرف انہی کی شان اور انہی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نواسوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑی انس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی الفت تھی، اور آپ ان کے ساتھ بڑی خاص شفقت فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نواسوں کے ساتھ اس قدر پیار، محبت، شفقت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے، مسند احمد کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے تو یہ دونوں نواسے آپ کے آتے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھل کود شروع کر دیتے، آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے،
اور یہ آپ کی ان کے ساتھ محبت تھی۔ دو احادیث ہیں اور دونوں کے اندر الگ الگ صورتحال بیان کی گئی ہے۔ ایک میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان پیاروں کو، ان کے لیے آپ نے کہیں پر بیٹوں کا لفظ استعمال کیا اور کہیں ان کے لیے آپ نے پھول کا لفظ استعمال کیا کہ یہ میرے دو پھول ہیں، یہ میرے دو بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کبھی جب سجدہ سے اٹھتے تو آپ ان کو اپنی پشت سے اتار کر سائڈ پر بٹھا دیتے اور پھر اپنی نماز جو ہے وہ جاری رکھتے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سوار ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو ہی طویل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر ہی نہیں اٹھایا اور اتنا طویل سجدہ کر دیا کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے، کہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ نہ کرے کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے ہی نہیں اٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ایک شخص نے، جو راوی اس حدیث کو بیان کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنا سر اٹھایا اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سوار تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پشت پر سجدے کی حالت میں میرے نواسے سوار تھے اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا شوق پورا ہونے سے پہلے میں ان کو اپنی پشت سے اتار کر سائڈ پر بٹھا دوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں سے محبت، اور ان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ان نواسوں کے ساتھ اس طرح کی محبت نہ رکھے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کی شان بیان فرمائی، اس شان کو جو بندہ اپنے دل سے تسلیم نہیں کرتا، یقیناً اس کے ایمان کے اندر جو ہے وہ کمی ہے، اس کے ایمان کے اوپر شک ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مسند احمد کے اندر مجموع الزوائد کے اندر حسن سند کے ساتھ احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ تیار کر کے مسجد بھیجا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا کرتے اور آپ کے ساتھ کھیل کود کیا کرتے، آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے، آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ بوس و کنار کرتے، آپ کا بوسہ لیا کرتے، دونوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے بڑی محبت اور شفقت رکھتے تھے۔ ایک شخص مسجد میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس قدر شفقت رکھتے ہیں ان سے، آپ اتنی محبت کرتے ہیں ان سے، میرے 10 بیٹے ہیں اور میں کبھی بھی اپنے کسی بیٹے کا میں نے بوسہ نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل سے اللہ تعالیٰ محبت کو نکال دے میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں۔
اگر تمہیں اپنے بچوں کے ساتھ محبت نہیں تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں اپنے نواسوں کے ساتھ اس طرح ہی محبت کرتا ہوں، مجھے ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شفقت ہے۔ یہاں ضمناً ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں، وہ بچے آتے ہیں آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کی پشت پر سوار ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب بچے مسجد کے اندر آتے ہیں تو اس طرح کی کوئی اگر حرکت کرتے ہیں تو ایک بڑا غیر مناسب سا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے مسجدوں سے نکالا جاتا ہے، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ اپنایا جاتا ہے کہ آپ ان کو گھر چھوڑ کر کیوں نہیں آتے، آپ ان کو گھر چھوڑ کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر نہیں کہا علی ان کو گھر چھوڑ کے آیا کرو، یا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نہیں کہا کہ فاطمہ ان کو گھر بٹھا کے رکھا کرو، میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، میرے پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، نماز میں آ کر مجھے تنگ کرتے ہیں، کبھی ادھر سے گزرتے ہیں کبھی ادھر سے گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں کیے، کیونکہ بچوں کی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ والدین کے بعد مسجد ہوتی ہے، جہاں سے بچوں نے تربیت سیکھنا ہوتی ہے، جہاں سے بچوں نے سیکھنا ہوتا ہے کہ نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر کس طرح جو میرا والد ہے وہ نماز کس طرح ادا کر رہا ہے، یہ بچے یہاں سے سیکھتے ہیں۔ اور لیکن ہمارے بزرگ جو ہیں، زیادہ تر بڑی عمر کے افراد بچوں کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں، بچوں کو بھی ڈانٹتے ہیں اور والدین سے بھی کہتے ہیں کہ ان کو گھر چھوڑ کر آیا کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویہ اپنا کر دکھایا، اور یہ رویہ صرف اور صرف حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر یہ دو بچے ہوا کرتے تھے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ ان دونوں بچوں کو اپنی ران پر بٹھایا کرتے، مسجد کے اندر ان کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اور محبت فرماتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور لوگ حیران ہوتے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ جب آپ محبت کرتے، شفقت فرماتے، مسجد کے اندر ان کے ساتھ محبت کی جاتی تو لوگ جو ہے وہ تعجب کا اظہار کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایسے لفظ استعمال کیے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ پہلے اس کے والد کے متعلق اس طرح کا رویہ رکھتے تھے، اب تم اسامہ کے متعلق بھی اس طرح کا رویہ رکھتے ہو، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت تھی، اور وہ نہ صرف حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، بلکہ جو اور بھی بچے تھے آپ ان کے ساتھ اسی طرح مسجد کے اندر شفقت و محبت رکھتے، ان کے ساتھ پیار محبت کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ جو حدیث ہے موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے نہیں گیا، تو حضرت میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے حذیفہ، تمہیں کافی دن ہو گئے ہیں، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ملے نہیں۔ تو کہا کہ والدہ میں آج ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مغرب کا وقت تھا اور میں نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مشغول رہے اور عشاء کا وقت ہو گیا، میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، اور عشاء کا وقت ہو گیا۔ پھر میں نے عشاء کی نماز ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد واپس اپنے گھر کو لوٹنے لگے، تو میں نے کچھ آواز ایسی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور فرمایا حذیفہ کیا تم حذیفہ ہو؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول میں حذیفہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حذیفہ خیریت، کس طرح تشریف لائے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے کافی دنوں سے ملاقات نہیں کر سکا تھا، آج میں یہ گزارش لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کے بعد اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ چلنے لگے اور واپس لوٹے اور کہا کہ حذیفہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور جبرائیل نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے یہ دو نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے یہ مقام اور یہ فضیلت بخشی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف احادیث کے اندر ہے، آپ نے فرمایا ہما ریحانتین، یہ دونوں نواسے میرے
یہ میرے دنیا کے اندر دو پھول ہیں، اے اللہ میں اپنے ان نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ جو ان سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور اے اللہ جو میرے ان نواسوں کے ساتھ بغض رکھے اے اللہ تو ان کے ساتھ بغض رکھ، اے اللہ ان نواسوں کے ساتھ محبت کے بدلے اے اللہ تو لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اہل بیت کے ساتھ محبت کی وجہ سے جہنم سے آزاد کیا جائے گا، جہنم سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ محبت ایسی کی ہوگی کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، اور آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، حضرت علی بھی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ان کو اٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے حسن تمہاری مشابہت علی سے نہیں اللہ کے رسول سے ہے، اے حسن تم علی سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے مشابہت رکھتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق ان سے پیار اور محبت فرماتے ہیں، ان لوگوں کی آپس میں پیار، ان لوگوں کا آپس میں محبت، ان لوگوں کی شفقت حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت علی سے، حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت علی کی اولاد سے وہ محبت بے مثال تھی۔ لیکن آج ہمارے ہاں جو کہانیاں گھڑی جاتی ہیں، جو من گھڑت کہانیاں ان لوگوں کے متعلق بیان کی جاتی ہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو معاذ اللہ ایسے الفاظ کے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ جب صحیح قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یقیناً وہ چیزیں ملیں گی کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان سے کس طرح کی محبت رکھتے تھے، کس طرح کی شفقت رکھتے تھے، وہ صحیح معنوں کے اندر چیزیں ہمیں کھل کر سامنے آئیں گی اور سمجھ آئیں گی، پھر ہم صحیح معنوں میں ان لوگوں کا مقام سمجھ سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی شان اور آپ کی رفعت، آپ کی عظمت کو سمجھنے کی اور اسے اپنے عقیدے کے اندر